السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ایشو کی طرف پھر سے توجہ چاہتی ہوں۔ علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف قرآن کا نام علم ہے؟ کیا صرف حدیث کا نام علم ہے؟ کیا میتھس، انگلش، سائنس، بایو، کیمسٹری یہ علم نہیں ہے؟ کیا یہ اسکل ہے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے؟ دیکھیں، جو قرآن اور حدیث ہے اس کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو رب کی پہچان کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو دنیا میں جینا سکھاتا ہے، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کراتا ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کو دین سے الگ کر کے آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں سچ بتا رہی ہوں، اس سے جو بربادی آئی ہے نا، وہ جیسے کہنے والے نے کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہی ہوا ہے، ایسا کام کیا گیا ہے کہ ہر طرح نقصان ہوا، کوئی کام پورا نہ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس تفریق سے نہ صرف یہ کہ دینی علوم میں مہارت حاصل رکھنے والوں کو باقاعدہ پیچھے کیا گیا، تجارت سے، سیاست سے، الغرض کے دنیا کے نقشے سے، اور دوسری طرف دنیاوی علوم سے دین خارج کر کے، دین کو نکال کے مقصد حیات کو، مقصد تعلیم کو ہی مٹا بیٹھے۔ تمہید تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن جب میں آپ کو رپورٹس بتاؤں گی نا تو میری طرح آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ایک بات جان لیں، اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو بھی صرف ہنر کے بجائے تعلیم مان کر اس پر فتوے دیے جائیں کہ اس کے حاصل کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اہل علم اگر عوام کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دنیاوی تعلیم پر بھی، میٹریکولیشن، اے لیول، او لیول آپ جو بھی کر رہے ہیں، اس کے حصول پر بھی ثواب ملے گا، تو بلیو می کہ دنیاوی تعلیم کا قبلہ تو درست ہوگا ہی، دینی تعلیم کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے نہ کرنے سے جو خرابی ہے، خسران مبین ہے، وہ کیسے؟ 5th جنریشن وار بہت پہلے سنا تھا کہ اب ذہنی غلامی کا دور ہے، جسمانی غلامی کا زمانہ گیا، تو میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو کیسے غلام بنایا جاتا ہے، دشمن ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، حکومتوں کو خریدا جاتا ہے، عوام کو غلام بنایا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں اب یہ سب پرانی ہوئیں۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی سے ایون جب جہاں جس کو چاہیں ٹارگٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں، خواہ وہ ملکوں کے ملک ہوں، شہر ہوں، گھر ہوں، یا سبھی، یعنی افراد اور اجتماع سب کو ایک پل میں اڑایا جا سکتا ہے۔ یہ پیجر دھماکے آپ سن رہے ہوں گے، جب موبائل اور انٹرنیٹ کا نام بھی نہیں تھا اس وقت یہ پیجر ہوا کرتے تھے، ایک 2 انچ کا ٹکڑا کہ جس کے ذریعے سے بغیر انٹرنیٹ، بغیر موبائل کے میسیج سروس کی جاتی تھی، میسیج شیئر ہوتے تھے۔ دنیا بھر کی ساری خفیہ ایجنسیز، فورسز یہی استعمال کرتے، اور عام عوام بھی۔ حالیہ خوفناک رپورٹ کے مطابق پیجر دھماکے اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ یہ تک محفوظ نہیں ہے۔ پیجر کے اور واکی ٹاکی کے سب سے زیادہ خریدار حزب اللہ اور حماس تھے، اور دیگر خفیہ ایجنسیز اور فورسز بھی۔ لیکن یہ سپلائی کہاں سے لیتے؟ موساد سے، جو کس کے کنٹرول میں ہے؟ اسرائیل کے۔ اب جس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ خود ان کے ذریعے سے ٹائم بمب اور لوکیشن اور پرسن ٹارگٹ اور سب کچھ اسی کے ذریعے، مطلب جو اسلحہ، گولیاں، جو کچھ بھی آپ خرید رہے ہیں نا، وہ ان میں ایسا ٹائم بمب، لوکیشن ٹریس اور ٹارگٹ کنٹرول ایسا ہے کہ ایون آپ دشمن کے لیے استعمال نہیں کر رہے، خود اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بیسک میسیج سروس کا ٹول ایک 2 انچ کا ٹکڑا تک محفوظ نہیں، تو انٹرنیٹ اور مشینری اور گیجٹس کے دور میں اور آپ کتنے محفوظ ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایون وہی کہ وہ جو دشمن کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں نا، کہ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا کہ کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم کیوں بدلہ نہیں لیتے؟ ہم کیوں مظلوم ہیں؟ ہم کیوں مجبور ہیں؟ ہم کیوں محکوم ہیں؟ وجہ یہی ہے، گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ہمیں اپنی اصلیت، حقیقت کا پتہ ہے، ہم کس پانی میں ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں۔ لبنان اور شام میں پیجرز، واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹنے کے بعد پوری دنیا پریشان ہے، کیونکہ اب الیکٹرانکس ڈیوائسز محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ایجنسی کسی بھی وقت کسی بھی پارسل یا شپمنٹ کو راستے سے ہائی جیک کر کے اس کے اندر کوئی بھی نئی ڈیوائس پلانٹ کر سکتی ہے۔ پھر دنیا بھر کے سربراہان مملکت، آرمی چیفز، خفیہ اداروں کے سربراہان اور سائنسدانوں کو ان کے زیر استعمال گیجٹس کے ذریعے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔
کوئی بعید نہیں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا گرنا ہو یا حماس لیڈر کا ایران میں قتل ہونا ہو، یہ سب انہی کی بدولت ہو، جو اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے موبائلز اور گیجٹس تک اپنے پاس نہیں رکھتے تھے کہ کہیں ٹریس نہ ہو جائیں، لوکیشن معلوم نہ ہو جائے، اور میسیج سروس کے لیے صرف پیجر استعمال کرتے تو وہ بھی محفوظ نہیں۔ اور حماس سربراہ کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ بھی پیجر کا ہی صرف استعمال کرتا تھا۔ اور دنیا بھر میں پیجرز اور واکی ٹاکیز اور سولر سسٹمز کے دھماکے کے بعد یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہم اور ہمارے گھر اور ہمارے ادارے اور سب ہر چیز بالکل غیر محفوظ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان چیزوں سے بائیکاٹ کر کے ان چیزوں میں خود کفیل نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے پھر افغان اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم پتھروں کے ساتھ گزارا کر لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم فاقے کر لیں گے، مگر ہم غیر ملکی چیزیں ملک میں نہیں آنے دیں گے، ان پر انحصار ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہارڈ ویئر کے بجائے یہ سافٹ ویئر میں ہو تو پھر اور خوفناک بات ہے کہ صرف موبائل بیٹریز کے ذریعے سے پوری دنیا کو پل میں بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف ایکٹیو آئی فونز کی تعداد 1 ارب تقریباً 46 کروڑ ہے، اور یہ سب چلتے پھرتے بم ہیں۔ بس ایک میسیج کی دیر ہے اور 1.5 ارب آئی فون پھٹ جائیں گے اور دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ اور یہ صرف ایک فون برانڈ کی صورتحال ہے، جبکہ اگر آپ الیکٹرک موٹر سائیکلز، الیکٹرک کارز، ہوم اپلائنسز، سولر سسٹم، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کو بھی شامل کر لیں تو پوری دنیا کی تباہی کے لیے ایک کمانڈ کافی ہوگی۔ اور اس سب دھماکوں کے بعد، پیجرز اور واکی ٹاکیز کے دھماکوں کے بعد، اسرائیلی آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ہمارے پاس بہت صلاحیتیں ہیں جو ابھی ہم نے فعال نہیں کی، ہمارا پلان مرحلہ وار ہے اور ہر مرحلے پر حزب اللہ بہت بڑی قیمت چکائے گی۔ اس دھمکی نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا، کیونکہ دنیا کے تمام ڈیفنس سسٹم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے منسلک ہیں۔ سول ایویشن، بجلی کی ترسیل کا نظام، ٹرینیں اور دنیا بھر کا بینکنگ نظام سب سافٹ ویئرز اور انٹرنیٹ سے چل رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے پاس واقعی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے تو وہ جس کو جب چاہے ایک پل میں اڑا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، شاید ضمیر بیدار ہوں کہ اگر کچھ نہ بھی کریں، صرف عرب ملکوں کا بینکنگ سسٹم بٹھا دیں، یا تیل کے کنووں میں آگ لگا دیں، یا ایران کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے کر دیں، جیسے وہ آنکھوں سے اشارے کرتا ہے اور ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سوچیں دنیا کا کیا بنے گا؟ کب تک غلامی کریں گے؟ یا پھر موت کو پل پل سامنے دیکھ کر یوں ہی مرتے رہیں گے؟ فیصلہ کر لیں۔ اب مسلم ورلڈ کی طرف دیکھیں تو دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز اور 1 ارب 90 کروڑ مسلمان، آخر ہم نے کیوں پچھلے ہزاروں سالوں میں دنیا کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہ کیا؟ ہم پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ غزہ میں 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 8 لاکھ زخمی ہیں۔ لبنان میں لوگ فونز کو دور رکھ کر بیٹھتے ہیں، ٹی وی سکرین تک آن نہیں کرتے، جبکہ ہمارے مقابلے میں صرف 93 لاکھ اسرائیلی پوری دنیا کے وسائل جیب میں ڈال کر غنڈہ گردی دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک میسیج بھجواتا ہے اور لبنان اور شام میں 4000 پیجرز اور واکی ٹاکیز پھٹ جاتے ہیں، لوگ زخمی سڑکوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش نہیں۔ اب یہ جہالت کی سزا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب بھی اگر ہم نے اپنی لیبارٹریز، درسگاہیں، لائبریریاں نہ کھولی تو پھر ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس شودر بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ فلسطین آزاد تو دور، غزہ کی مدد تو دور، اس جیسی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وقت ہے کہ دینی دنیاوی تعلیم کی تفریق ختم کریں، مقصد تعلیم، مقصد حیات کو پہچانیں۔ کیا بات ہے کہ جہاد کرنے پر تو ثواب ملے، لیکن بارود، گن، ٹینک، توپ، ایٹم بم بنانے کے لیے کیمسٹری، فزکس، انجینئرنگ کی تعلیم کا کوئی ثواب نہ ہو؟ کیسی بات ہے؟ یہ سارے سسٹم چلانے کے لیے کمپیوٹر، آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم کا کوئی ثواب نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس تعلیم کو کبھی عصری تعلیم کا، کبھی ہنر کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ سورۃ توبہ آیت 122، اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، اللہ سب کو نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ ایون میدان جنگ میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب نکلو،
بلکہ کچھ جائیں اور کچھ رہیں تاکہ پیچھے والے اپنے محاذ کو سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے حملہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجتے ہوئے فرمایا، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نکلے اور اجر دونوں کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک میدان میں جا کر لڑے اور دوسرا پیچھے اپنے اور اپنے بھائی کے معاملات کی خیر کے ساتھ نگرانی کرے۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ بات اتنی سنگین ہے، دینی محاذ پر علماء تیار ہوں جو دینی تعلیم و تربیت پر اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور دنیاوی محاذ پر جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ دینی جذبے کے ساتھ، اخروی مفاد کے ساتھ، رضائے الہی کی نیت کے ساتھ کام کریں، اور ثواب دونوں کے لیے برابر ہے۔ دیٹس وائی کہ میں نے اپنے زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ کا نام اسکلز فاؤنڈیشن رکھا۔ حالانکہ روح رواں دینی تعلیم ہے، لیکن فوکس سائنسی تعلیم پر بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔